إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حضرات محترم، یہود کی چلاکیاں اور مکاریاں یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو یہ اس کے ذہن میں مختلف سوالات ڈالتے کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. جس طرح کہ پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، انہوں نے کعبۃ اللہ پہ اعتراض کیا کہ اسے قبلہ کیوں بنایا گیا، جبکہ ملت ابراہیم جو تھی اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے تک مدینہ منورہ میں نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے. علی ھذا القیاس ایسی بہت سی شکوک و شبہات ان کے ذہن میں ڈالتے تھے. یہ صرف اس دور میں ہی نہیں، یہود ہی نہیں، آج بھی مسلمانوں کے اندر جو یہودی ذہنیت ہے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. بعض مفسر قرآن بن کے قرآن کی بے جا غلط تعبیر کرتے ہیں، اس کے ترجمہ غلط کرتے ہیں، یا اس کی تفسیر کے اندر لوگوں کو شبہات میں ڈالتے ہیں. جبکہ ہم سورۃ آل عمران کے آغاز میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. مقصد کیا؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، وہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی غلط تعویلات کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہاں اللہ رب العزت یہود کو اس بات پہ وارننگ دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو. من آمن، جو بھی ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، کوئی نہ کوئی حجتیں باتیں بنا کے ان کے سامنے پیش کرتے ہو. وانتم شہداء، جب کہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم غلط کر رہے ہو. لیکن یہ بات یاد رکھو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کرتے ہو، جو عمل بھی کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اور آج کے ان علماء، ان سکالرز اور وہ جدت پسند لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو اپنی بدعات کا جواز پیش کرنے کے لیے قرآن کریم کی مختلف آیات کی غلط تعبیر کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر جنہیں کتاب دی گئی ان کے ایک فریق کی جو شیطانی ذہنیت رکھتے ہیں، جو اپنے جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، اگر ان کی بات مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں تمہارے ایمان سے لٹا کے کفر کی طرف لے جائیں گے،
اور یقین جانیے آج بھی بے شمار لوگ اپنے آپ کو بڑا اسکالر بنا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ڈال رہے ہیں۔ کل ایک بات سن کے بہت دکھ ہوا، ہمارے اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں کیا پڑھا رہے ہیں یہ بد نصیب لوگ کہ آج کے نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری مرضی سے پیدا ہی نہیں کیا تو ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ کیا آج تک دنیا میں کسی موجد نے، کسی ایجاد کرنے والے چیز نے اپنی ایجاد سے پوچھ کے بھی بنایا ہے؟ کیا کہ دنیا کا اصول ہے کہ بنانے والا چیز جو بنا رہا ہے وہ اسے پوچھے میں تجھے بناؤں یا نہ بناؤں؟ وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا موجد ہے، وہ ایک چیز بناتا ہے، لیکن بنانے کے بعد وہ چیز اس کی مرضی سے استعمال ہوتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ایک شخص ایک چیز ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اور پھر وہ چیز کہے میں نے اس کی مرضی سے استعمال نہیں ہونا۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے جہان کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر کہتے ہیں جی کہتے ہیں مجھ سے ڈر کے عبادت کرو۔ تو اللہ کے بندے، ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خوفناک چیز ہے، ڈر یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا حساب لینا ہے۔ اگر تمہیں رزق دے رہا ہے، اگر اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہو اور اس کی بے شمار نعمتوں کو اویل کر رہے ہو تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو یہ سب کچھ دے رہا ہے وہ پوچھ نہیں سکتا کہ یہ نعمتوں کے متعلق مجھے بتاؤ کہ فائدہ تو اٹھاتے رہے، میرے لیے کیا کیا؟ تو آج ایسی زبان پہ باتیں نکل رہی ہیں۔ اس زمانے میں تو یہودیوں کا رونا تھا، آج مسلمانوں کے اندر علماء کے روپ میں، اسکالرز کے روپ میں بہت سے یہودی گھوم رہے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام سے کنفیوز کرنا ہے، ذہنوں کو منتشر کرنا ہے، اور ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ ان سے متاثر ہو رہی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہماری اولادوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک کے ہر جوان کو ان کے شر سے محفوظ رکھے جو قرآن کی غلط تعبیر کرتے ہیں، قرآن کی غلط تعبیر کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا۔ ایک شخص یہ ہم تیسرے پارے کے آخر میں پڑھ آئے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے باوجود کفر کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اللہ نے ہر بات بتائی، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کی بات تو مانیں گے، رسول اللہ کی حدیث جو ہے اسے ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ قرآن کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ رسول اللہ نے۔ تو اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو قرآن پہ کیسے یقین آئے گا؟ ایک ایک آیت ہمیں پڑھانے والے رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر حدیث درست نہیں ہے تو قرآن کو کیسے درست مان لیں گے؟ اس لیے یہ ایسی کنفیوژنز ہیں جو آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا بعد ایمانکم، ان تطیعوا الذین، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو یہ چاہیے جو ہمیں اپنے دین کے متعلق ہی کنفیوز کرتے ہیں، ان کی بات کو سنیں ہی نہ، کیونکہ اگر ہم نے ان سے متاثر ہو گئے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان سے پلٹا کے کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کس طرح کفر کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پہ اللہ کی آیات کو پڑھا جا رہا ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ،
اور اس وقت تو رسول اللہ موجود تھے بنفس نفیس، آج ان کی تعلیمات موجود ہیں، اللہ کی کتاب بھی ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت اور ان کی تعلیمات حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہے تو وہ کیف تکفرون، کس طرح کفر کر سکتے ہیں؟ اس لیے کسی ایک بات سے متاثر ہو کے نہیں، اس کا ما قبل اور ما بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا بات فرما رہے ہیں، اس سے پہلے کیا حکم فرما رہے ہیں، تو پھر اس بات کی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ایک شخص ایک بات کا غلط معنی کرتا ہے، تو جب ہم پہلے یا بعد میں پڑھے تو وہ موضوع چل ہی نہیں رہا ہوتا جو ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ نماز کے متعلق بطور تمسخر کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بھائی آگے مرو، آگے پڑھو، وانتم سکارا، اس وقت جب لوگ نشہ کرنا جائز سمجھتے تھے، کہا جب نشے میں ہو تو تب نماز کے قریب نہ جاؤ، تو وہ اگلی بات جو ہے اسے حذف کر گئے، پہلی بات کر کے لوگوں کو نماز سے روک دیا۔ تو یہ ہے یہودی ذہنیت، یہ ہے کمینگی جو کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کس طرح کفر کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جب کہ تم اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہو، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تم میں موجود ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ رب العزت کو، اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی رہنمائی سیدھے رستے کی طرف ہو جائے گی۔ تو جو شخص ہدایت اور رہنمائی چاہتا ہے، اگر وہ صرف قرآن سے رہنمائی چاہے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تفاصیل اللہ نے رسول اللہ کو سکھائی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آپ نے کس آیت کی کیا ہمیں تعبیر بتائی، اس کا معنی کیا بتایا، اسی معنی کو ہم لیں گے تو یہ قرآن کی تعبیر درست ہوگی۔ جو اپنی مرضی کرے گا وہ پھسل جائے گا۔ 1953 کے اندر پاکستان میں انٹرنیشنل قرآن کانفرنس ہوئی۔ یہ ہمارے شہر کے بہت بڑے پروفیسر ارشد حفظہ اللہ، اللہ انہیں صحت کاملہ اجلہ عطا فرمائے، وہ اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ یہاں پہ مختلف ممالک کے قرآن کے سکالر جتنے بھی تھے وہ آئے، اور اس وقت یہاں ایک شخص زندہ تھا جس کا نام غلام احمد پرویز تھا، جو حدیث کا سرے سے انکاری منکر تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ اس نے اپنی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو لغت کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ تو ازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ابو زہرہ، وہ فوراً اپنی سیٹ سے اٹھے اور مائک اس سے لے کے کہنے لگے غلام احمد پرویز، اگر یہ بات تو میرے ملک میں کہتا نا مصر کے اندر کہ قرآن کو لغت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے تو میں تیرے قتل کا حکم دیتا، لوگوں کو کہتا اس بندے کو جتنی جلدی ہوتا ہے قتل کر دو، لیکن تو میرے ملک میں نہیں ہے۔ قرآن کو اس وقت تک کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نہیں دیکھے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگوں کے پروپیگنڈے سے محفوظ رکھے جو یہود کا کردار آج بھی امت مسلمہ کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے اور ایسی خباثتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔